السلام علیکم. میرا اور جبران کا انٹریکشن پچھلے کچھ 8-10 سالوں میں ڈفرینٹ فورمز پہ ہوا ہے, پرسنلی نہیں, آن لائن, اور ہم نے کچھ کانورسیشنز کری ایک دوسرے کے ساتھ. آئی ڈونٹ تھنک ہی وڈ ایون ریممبر, بٹ آئی آلویز بین مائنڈفل اینڈ رسپیکٹفل آف ہز اسٹینڈس. مجھے جبران کے اسٹینڈس اس لیے سمجھ آتے ہیں کیونکہ ان کا جو نظریہ ہے وہ میری نظر میں پاکستان کو ایک جسٹ سوسائٹی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے. تو میرے کچھ جو اختلافات ہیں ان کو اگر میں سائڈ پہ رکھوں تو ابھی جو جبران نے ایک پوسٹ کری ہے وہ بہت سارے میرے تھاٹس کی, خیالات کی عکاسی کرتی ہے وہ پوسٹ. اور اسپیشلی اس لیے کہ ایک زمانے میں جب میں بہت یہ کہنا چاہیے کہ جب میں صحافی تھا تو اس زمانے میں بھی میں نے کچھ انہی چیلنجز کو فیس کیا تھا, اور بدقسمتی کہہ لیجئے یا خوش قسمتی کہہ لیجئے کہ کیونکہ میں شیعہ بھی ہوں تو میرے اوپر جو پریشر آیا تھا جب میں اس زمانے میں پاکستان میں تھا, کراچی میں تھا, تو مجھے تو میری اماں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ بھائی تم نے یہ چھوڑنا ہے, یو ہیو ٹو گیٹ آؤٹ. تو پھر اس بات کو بھی کوئی 15 سال ہو گئے ہیں اب. تو میں جبران کی ایک پوسٹ جو ریسنٹ پوسٹ ہے وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, کیونکہ for me this is what I've been thinking as a former journalist as well. یہ والی پوسٹ ہے. Alright, let's see if I can no. There we go. اچھا جی, اس کو تھوڑا سا یہ کر دیں اور پھر اس کو تھوڑا زوم ان کر دیں تاکہ آپ لوگ میرے ساتھ بھی پڑھ سکیں اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں. سہراب برکت پر سفری پابندی لگانا, پھر گرفتاری, مطیع اللہ جان کا ٹرائل, احمد نورانی کے خلاف جبر, یہ سب ایک ہی مقصد رکھتے ہیں, تمام صحافیوں کو یہ باور کرانا کہ جو خبر, بیان یا رائے سیاست کو منظور نہ ہو اسے کوئی صحافی نشر نہ کرے, خود ہی سینسر کریں. ہر سوال سے پہلے FIR, پابندیوں اور جیل کا سوچیں, اور ہر خبر نشر کرنے سے پہلے اپنے خاندان کو ذہن میں رکھیں. اچھا, انہوں نے یہ 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے یہاں پہ. آپ نوٹ کریں کہ یہ تینوں جو انسیڈنٹس ہیں, اگر 3 کور اگر آپ ان کو انسیڈنٹس لیں, یہ تو صرف 5% بھی نہیں ہے اس آپریشن کا جو کہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے. اسپیشلی وہ لوگ who are on the ground trying to make some kind of changes or at least have that conversation, civilized طریقے سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ یہ بھی نوٹ کریں گے کہ احمد نورانی کے ساتھ کتنے پہلے یہ آپریشن ہوا تھا. مطیع اللہ جان کا ٹرائل تو ابھی کچھ مہینوں پرانی بات ہے جس میں ان کو ڈرگ ہی بول دیا تھا انہوں نے کہ یہ نشہ کرتا ہے, تو بچت ہو گئی ان کی, کیونکہ آئی بلیو مطیع اللہ جان has really shown that he is a journalist who's always tried to stand against the oppression. سہراب برکت بیچارے is a younger journalist, تو آپ نوٹ کریں گے کہ احمد نورانی اور مطیع اللہ جان کا مائنڈ سیٹ is slightly different than سہراب برکت, but I think all 3 were talking about oppression. سب سے بڑی جو بات ہے نا, یہ خود سینسر کریں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ہم لوگ کی زبان میں سیلف ایڈیٹوریلائزنگ بھی کہتے ہیں, کہ آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی بچت ہوگی اس کے بعد یا نہیں, جو کہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا جس کے بارے میں ہم کبھی بات کر سکتے ہیں. پھر جبران لکھتے ہیں, and I think he's addressing not just the journalists, لیکن اور لوگوں کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ جبران کہنا کیا چاہ رہے ہیں یہاں پر. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اب بھی آزاد صحافت کر رہے ہیں, ریاست سے تلخ سوال پوچھ رہے ہیں, یا مظلوموں کی آواز بن رہے ہیں, تو آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ نے اپنے ذہن میں اپنی حدیں متعین کر لی ہیں.
یہ خود ساختہ پابندیاں کسی صحافتی اصول کے تحت نہیں بلکہ محض خوف کا نتیجہ ہیں جنہیں آپ دانشمندی کا نام دے کر خود کو لوریاں دیتے رہتے ہیں. اچھا، اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس پرٹیکولر پیراگراف میں کہ تلخ سوال ایک یوفمزم ہے کہ جی آپ کچھ ایسے سوال کریں ریاست سے کہ the state will not like it. لیکن وہ جو سیلف ایڈیٹوریلائزنگ سیلف سینسرشپ کی بات ہو رہی ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہو رہی ہے یہاں پر کہ آپ کچھ سوال کریں یا نہ کریں. اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ آپ جس طریقے سے وہ سوال کرتے ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ منصور علی خان کا وہ انٹرویو آیا تھا ود مریم نواز، اور اس میں اس کے بعد جو کانٹروورسی آئی تھی تو اس میں منصور علی خان نے کہا تھا کہ میں نے تو تلخ سوال کیے، لیکن the way you ask those questions is also important, right? ابھی کل کی پرسوں کی پریس کانفرنس میں وہ اجمل جامی نے جو سوال کیا تھا وہ بہت لیجٹمیٹ سوال تھا، لیکن the way he got the response literally told you everything that you needed to know. اس میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا پالیٹکس سے تعلق نہیں ہے، یا ہم اس سائڈ کو سپورٹ کرتے ہیں اس سائڈ کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ کا چاہے صحافت سے یا سیاست سے تعلق ہو یا نہ ہو، یہ جو ڈیسیجنز لیے جا رہے ہیں وہ آپ کے نام پہ لیے جا رہے ہیں، اور اگر آپ آج یہ سوال نہیں کریں گے تو پھر this will come back to bite you. اور ایک بہت امپورٹنٹ جو چیز ہے نا یہاں پہ، اپنی حدیں متعین کر لی ہیں. یہ وہ انٹرنلائزڈ نیریٹو ہے جو کہ ہمیں 70-75 سالوں سے بتایا جا رہا ہے. The state is above everything, everyone. یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر اسٹیٹ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. حالانکہ سچی بات، اگر پاکستان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، اگر پاکستان نہیں ہے تو اسٹیٹ نہیں ہے، اگر پاکستان نہیں ہے تو میں نہیں ہوں، اگر پاکستان نہیں ہے تو فوج نہیں ہے. تو یہ جو نیریٹو ہے یہ اوور دا پاسٹ فیو ایئرس چینج کیسے ہوا مجھے نہیں معلوم. ایک اور چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس پوسٹ کا جبران سے کوئی تعلق نہیں ہے. I haven't spoken to him, so یہ ڈسکلیمر مجھے شروع میں دینا چاہیے تھا، لیکن I really enjoyed reading this، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو بتاؤں. اور ایک اور چیز جس میں شاید میں آگے بات کر سکوں، کیونکہ میں I didn't think about making this video. دانشمندی، دیکھیے، if you are not presenting solutions then you are part of the problem. اس وقت ہم جس سچویشن میں آ گئے ہیں، if you are only، آپ چٹخارے لے لے کے یہ خبریں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ دیکھو بچوں یہ ہوگا پی ٹی آئی کے ساتھ، یا دیکھو DGISPR was so upset at عاصم منیر being called دماغی ذہنی مریض کہ انہوں نے یہ کر دیا. اگر آپ آج بھی صرف یہی سوچ رہے ہیں تو پھر you are the problem, because you're not asking the right questions. اور the reason you are not asking the right questions is not something that میں جس پہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کی وجہ یہ ہے. وہ وجہ آپ کو ہی پتہ ہے. یا تو آپ کو واقعی لگتا ہے کہ اسٹیٹ نہیں ہو تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کہ میرے خیال میں ایک بڑی illogical سا آرگیومنٹ ہے. کیونکہ دنیا کی جتنی اسٹیٹس ہیں اگر واقعی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہیں، وہ ملک کو اپلفٹ کرتی ہیں. یہاں اس اسٹیٹ نے نہیں کیا یہ، اور آج سے نہیں اپلفٹ نہیں کیا، یہ ہمیشہ سے یہی ہوتا آ رہا ہے. ہاں، اس دفعہ فرق صرف یہ ہے کہ پچھلے 60-70 سالوں میں وہ گدی پکڑ کے ہاتھ مروڑ کر پولیٹیشنز کو جوتے مار کے دفن کر دیتے تھے، اور اس دفعہ ایک کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نہیں بھائی یہ نہیں کروں گا میں. کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اچھا تو عمران بھی اس پارٹ آف دا سسٹم. بھائی دیکھیں، سسٹم سے ہی نکلتا ہے آدمی، لیکن عمران سے پہلے بھی تو
یہی پرابلمس تھیں کرپشن کی, ہیلتھ کی, جیوگرافی کی, نیریٹیوز کی. عمران سے پہلے بھی یہ ہو رہا تھا. وہ ایک میم گھوم رہی ہے, وہ تصویر ایک گھوم رہی ہے جس میں ایک اخباری رپورٹ آئی ہوئی ہے جس میں وہ محترمہ فاطمہ جناح کو بھی غدار قرار دے رہے تھے. تو اگر آپ یہی ایکسیپٹ کرتے رہیں گے تو یہ ہوتا رہے گا. So let's move on with this. تلخ حقیقت یہ ہے کہ یہ خود فریبی صرف صحافیوں کے لیے محدود نہیں. اچھا, this is where he talks about you and me and everyone else. وکیل, جج, سیاستدان, بیوروکریٹ سبھی اسی کیفیت کے اسیر ہیں. اسلام آباد کے 6 ججز کی بے بسی, وکیل ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے خلاف ٹرائل, پی ٹی آئی اور بی وائی سی کی قیادت کی طویل قید, عوام کے ووٹ کے ساتھ ہونے والا سلوک, یہ سب اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم بطور قوم اپنے ذہنوں میں حد مقرر کر لیں اور اس خود ساختہ احتیاط کو دانشمندی کا نام دے کر خود کو مطمئن کرتے رہیں. 6 ججز کی بے بسی وہ اتنا ٹرننگ پوائنٹ تھا ان لوگوں کے لیے جو واقعی اس تمام کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے لیٹرز بھی لکھے اور اب تو ایک ایک کر کے سب جا رہے ہیں, لیکن آپ سوچیں کتنا اسٹرانگ ہولڈ ہے کہ وہاں بیٹھ کر ان دا مڈس آف پاور بھی وہ لوگ چیزیں چینج نہیں کر سکے. ایمان اور ہادی کے ساتھ جو ہو رہا ہے مجھے اس پہ یقین بھی نہیں آ رہا ہے کہ آپ ایک ٹویٹ کے بیسس کے اوپر الیجڈلی 7 سال تک 2 لوگوں کو جو کہ ہیومن رائٹس کے ڈسکورس, جورسپروڈنس, لیجسلیشن کے ایپیٹمی پہ ہیں, یہ لوگ ان دونوں نے کتنا کام کیا ہے. یہ میں مانتا ہوں کہ انہوں نے ہیومن رائٹس کی ایسی کانورسیشنز کے بارے میں آواز اٹھائی ہے جس میں جو اسٹیٹ کو نہیں پسند, مطلب اگر آپ یہ تو آپ آنکھ بند کر کے نہیں مان سکتے نا کہ آل بلوچ پیپل آر ایول, نہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو اس کے سلوشننگ تو نہیں ہے نا یہ. تو اگر وہ بات کر رہے ہیں, ان کے کلائنٹس ہیں, تو انہوں نے, تو آپ ان کو صرف اس لیے جیل بھیج رہے ہیں, اسی ہفتے شاید ہو رہا ہے یہ, کہ ہاؤ ڈیئر یو. اور مزے کی بات یہ کہ جتنی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں, جتنی ویمنز رائٹس آرگنائزیشنز ہیں, جتنی آرگنائزیشنز وہ ہیں جو سوشل جسٹس, ہیومن رائٹس, ویمنز رائٹس, جوڈیشری, اپریشن کے بارے میں بات کرتی ہیں, وہ خاموش ہیں اس کے بارے میں. مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا ہے کہ ایمان اور ہادی کو وہ لوگ صرف ایک ٹویٹ پہ اندر بھیجیں گے. آج وہ ان دونوں لوگ کو اس ٹویٹ پہ بھیج رہے ہیں, کل کو وہ, خیر میں تو اتنا بڑا نہیں ہوں لیکن میری اس ویڈیو پہ بھی مجھے اندر بند کیا جا سکتا ہے. ہم نے اس کو اتنا نارملائز کیسے کر لیا؟ مجھے یہ یقین نہیں آ رہا کہ ہم اگر کوئی بھی سویلائز, تھوڑی سی بھی سویلائزڈ سوسائٹی ہوتی تو اس میں جو ابھی اس پریس کانفرنس میں ایک سول سرونٹ نے ایک الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کو جو کہا ہے اس پہ he would be in handcuffs right now. یہ امریکہ میں ہوتا آ رہا ہے یہ کہ آپ لوگوں نے ڈسکورس سیولائز رکھنا ہے اور لا اینڈ آرڈر اینڈ جسٹس کو اپہولڈ کرنا ہے. ہاں, اس میں آپ لیجسلیشن کر سکتے ہیں, جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے یہاں پہ قانون کو استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے نا کہ اگر قانون ہے اور اسٹرانگ ہے تو پھر اس کا استعمال بھی ہوگا. یہاں تو ججوں کو ہی نہیں جسٹس مل رہا. یہ خود فریبی ہماری اجتماعی ضرورت بن چکی ہے جو ہمیں اپنی غلامی اور ذلت کی اصل حقیقت کا سامنا کرنے سے روکتی ہے. یہ وہ والی سچویشن ہے جس میں ایک شتر مرغ جو ہوتا ہے نا, آسٹرچ, وہ مٹی کے اندر اپنا سر ڈال کے نا دبا کے بیٹھ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے. اگر آپ اس
اگر آپ اس کے اگینسٹ پش بیک نہیں کریں گے تو things will get even far worse than they are right now. اور آپ بھول جائیں کہ this is between, اگر آپ 2 لمحے کے لیے بھی بھول جائیں نا کہ this is between PTI and the Pakistanis who support Imran Khan for his stance versus the 100-200 generals جن کا ذکر کیا جاتا ہے, تو آپ سوچیں کہ یہ بات کتنی سمپل ہے. I am not against the army. میں نے تو میری زندگی گزر گئی آرمی کو سپورٹ کرتے ہوئے, لڑائیاں بھی کری ہیں واٹس ایپ گروپس میں, گوگل گروپس میں, یاہو گروپس میں, فیس بک گروپس میں, کی بورڈ وارئر کی طرح لوگوں سے بحث بھی کری ہے کہ فوج کو کچھ نہ کہو, کیونکہ میں بہت بڑا فوج کا سپورٹر ہوں. لیکن اگر فوج میرے ہی لوگوں کے اوپر, اپنے ہی لوگوں کے اوپر گولی چلائے, الیکشنز چوری کرے, اور جس لیول کا آپریشن اب بن گیا ہے کہ جو کہ اب آپ نے دیکھ لیا ہے, بیئر نکلز کی بات کی گئی, امیجن دیٹ, بیئر نکلز آن اپنے ہی لوگ. آپ کو ہم لوگوں نے اس بات کو رجسٹر نہیں کیا ہے ابھی کہ انہوں نے بیئر نکلز ہمارے لیے ہی بولا ہے. تو اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو کم از کم اس کو اس طریقے سے دیکھیے کہ دس از ناٹ بٹوین دوز ہو آر فار پی ٹی آئی اور ناٹ فار پی ٹی آئی. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو بتایا کیا جا رہا ہے. آخری جملے میں وہ کہتے ہیں کہ اور اسی سچ سے مسلسل فرار کے باعث ہم عارضی غلامی اور ذلت کو اپنا مستقل مقدر بناتے جا رہے ہیں. عوام کے مقبول رہنماؤں کو ذہنی مریض گرداننے والے دراصل 24 کروڑ کو ذہنی اسیر بنا کر رکھنا چاہتے ہیں. I don't think that there is not a single فوجی, مجھے یہ لگتا ہے, میرا یہ ذاتی پرسپیکٹو ہے کہ جو ہمارے فوجی بھائی ہیں وہ بھی اس پرابلم کا سلوشن چاہتے ہیں, اور ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ وہ سلوشن کیسے آ سکتا ہے. لیکن وہ سلوشن یہ نہیں ہے کہ آپ ہر اس انسان کو جو کہ یہ کہے کہ مجھے سوشل جسٹس, ہیومن رائٹس, ویمنز رائٹس, اپریشن کے بارے میں بات کرنی ہے, آپ ہر اس انسان کو وہ یوتیا بنا دیں. نہیں, I am not a PTI supporter. I like the fact that Imran Khan has stood his ground. 500 مواقع تھے اس کے پاس یہاں سے جانے کے, آج بھی اس کو اگر وہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے تو they let him go. یا آپ کو, مجھے پتا ہے ہم لوگ اس کے بارے میں روز بات کرتے ہیں. I don't approve of all of the things that he says and does. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ اس وقت وہ بندہ اندر بٹھا کے آپ نے صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ ٹوٹ نہیں رہا ہے. اب آپ نے اس کو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ قرار دے دیا. آپ اس کو اگر ٹانگ بھی دیں نا, فرض کریں خدا نخواستہ, تو یہ جو گفتگو شروع ہو گئی ہے آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں. آپ کو بہت برا لگ رہا تھا یہ کہ ان کا نیریٹو سٹرونگ ہے. بھائی اگر اندر بیٹھے ہوئے بھی ان کا نیریٹو سٹرونگ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اٹس ناٹ جسٹ اے نیریٹو. یو کینٹ اونلی سی اٹ اور ویو اٹ ایز اے نیریٹو اینی مور. اٹ ریپرزینٹس وائڈ ویرائٹی آف پاکستانیز جو کہ ملک کی بہتری چاہتے ہیں, اور آپ کو کوشش کر کے ان لوگوں کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. یہ پوسٹ مجھے اس لیے سمجھ آئی کیونکہ مجھے احساس ہوا کہ سب سے بڑی بات, ایون دو جبران از ٹاکنگ اباؤٹ وکیل, جج, سیاستدان, بیوروکریٹ, آف کورس he's talking about the 1%. اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. 1% 1% یہ لوگ ہیں کیا جنہوں نے کیپچر کر لیا ہے. اس کو ہمارے یہاں ایلیٹ کیپچر کہا جاتا ہے, جو کہ میری نظر میں
از مس نومر, سچی بات. پھر میں نے تو ہم اس پہ بات کریں گے. تھوڑا سا میں نیچے آتا ہوں. پھر ایک صاحب نے obviously کامنٹس وغیرہ بھی آ رہے ہیں اس میں. ایک صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی CCTV فوٹیج کا ہے. ہاں بھائی ٹھیک ہے, چلو اگر if you think that عمران خان and others did it تو ٹھیک ہے, let's prove it. ابھی اور اب تو اور اس جو آپ نے ابھی کل پرسوں کیا ہے, اس کے بعد اگر آپ کہیں سے ویڈیو لے کر بھی آ جائیں تو سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ یہ سچ ویڈیو ہے, جھوٹ ویڈیو ہے, AI ویڈیو تو نہیں ہے. جو ابھی آپ نے کیا یہ نورین خان والے چکر میں, آپ خود اپنے اس عزت اور وقار کو جو میرے جیسے لوگ آج بھی آپ کے لیے رکھتے ہیں دل میں, اس کو ملیا میٹ کر رہے ہیں. یہ والی بات کہ جی 9 مئی کو مان لیتے ہیں کہ جی کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا. یار آپ اور میں کبھی کینٹ گئے ہیں, آپ 500 چیک پوسٹوں سے گزرتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب my mind doesn't accept that. I'm sorry, like forget it. This is ridiculous. یہاں لکھا ہے میز کے نیچے چھپ کر گواہ. This is not the 1950s and 60s and 70s and 80s anymore. نہیں, آپ یہ نہیں کر سکتے. کیا آپ واقعی جیسے اگر چند بیوقوف لوگ ہیں جو عمران خان کے بیانیے اور نظریے سے وابستہ ہیں تو آپ نے انتخابات میں فارم 47 کے رواج کیوں متعارف کروایا؟ کیا آپ کے محب وطن عام شہری عام انتخابات میں ووٹ ڈالنے نہیں آئے تھے؟ دس از اے لیجیٹیمیٹ کوسچن. آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان جو اپسیٹ ہے وہ ایویں ہی ہو گیا ہے؟ بھائی اس نے اپنی پروونشل گورنمنٹس ڈیزالو اسی لیے کری تھیں بیکاز ہی سیڈ کہ چلو ٹھیک ہے الیکشنز کرواتے ہیں. پہلے تو آپ لوگ اس زمانے میں لڑتے رہے کہ نہیں جی یہ تو نہیں ختم کرے گا اپنی حکومت, نہیں ختم کرے گا اپنی حکومت, اس کو اقدار کا بھوکا ہے وغیرہ وغیرہ, all of that. And many did. آپ نے کہا لو یہ کیا ہو گیا, and then you actively delayed elections. کہاں آپ کل پرسوں آپ آئین کی بات کر رہے تھے, آئین پڑھ لو. کہاں آئین میں لکھا ہے کہ 90 ڈیز سے اوپر آپ کو جانا ہے؟ لیکن نہیں, آپ کو جو کرنا تھا آپ نے کیا. وہ اب وہ پھر جس کامنٹ میں یہ ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں. 26 نومبر گلوبل میڈیا از آلسو سیئنگ دیٹ واٹ ہیپنڈ واز اے میسیکر. آپ لوگ اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. کیوں بھائی؟ دیز آر تھنگس وچ ول اسٹے ود پیپل. فرض کریں ایک انسان کا کوئی پیارا ماں باپ بہن بھائی ان سے جدا ہو گیا 26 نومبر کے میسیکر میں. ڈو یو تھنک دیٹ اس کو یہ بات بول کے کہ نہیں ہوا تھا اس کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے گا؟ اس سے بڑھ کر یہ کہ کیا آپ اس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کر رہے ہیں یا نفرت؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کا نیریٹو ہے PTI والوں کا. بھائی اٹس ناٹ جسٹ اے نیریٹو. آپ دیکھیں گراؤنڈ پہ ہوا کیا ہے. وہ ویڈیوز ہیں ساری, وہ ویڈیوز ابھی بھی فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, انسٹاگرام پہ اور ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ اویلیبل ہیں, جس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوا تھا اس دن. عمران خان سیکیورٹی رسک ہے تو ممبئی حملوں میں پاکستان کو ملوث قرار دینے والے نواز شریف کا ٹرائل آپ فوجی عدالتوں میں کیوں نہیں کرتے؟ بات صحیح ہے, لیکن جو لوگ صرف اور صرف اس مائنڈ سیٹ سے آپریٹ کر رہے ہیں کہ جی ایوری تھنگ مسٹ بی اینٹی عمران, ان کو نواز شریف کی برائیاں تھوڑی دکھیں گی.
آپ اگین میں یہی کہتا ہوں کہ کیا 2008 سے پہلے پاکستان تھا ہی نہیں؟ کیا تھا، اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گا. لیکن کیا اس سے پہلے کرپشن نہیں تھی؟ کیا اس سے پہلے الیکشنز میں پرابلمز نہیں ہو رہی تھی؟ جب آپ کہہ رہے ہیں، مان رہے ہیں، تو اس سے پہلے جتنا بھی کرپشن ہے، پیسے کی چوری ہے، it was not because of عمران. لیکن آپ کو، اور ابھی بھی جو لوگ وہ ان 3 سالوں کے بارے میں بات کرتے ہیں ایز اف ان 3 سال کے بعد کچھ نہیں ہوا ہے. اس بات کو بھی پرانی بات ہو گئی. عمران's پی ایم ہاؤس ended many years ago. ختم ہو گئی بات. وہ آپ نے کیا کرا اس کے بعد؟ so much so کہ آپ نے یہ بیئر نکلز والی بات کر دی. یہ بات نہیں ہے. میں یہ تو انفیکٹ اس میں یہ بھی بات ہے کہ بھائی ایسی اور کیا چیز اب آپ کریں گے جو اور سٹیکس ہائی کر دیں گے؟ دیکھیں مرید کے میں کیا ہوا، تیرا ویلی میں کیا ہوا. آپ نے اگنور کر دی وہ بات. آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگ بھول جائیں گے وہ. سوشل میڈیا پر یہ عجیب سی، یہ بالکل ہی عجیب سا پوائنٹ ہے یہ. ہاں آپ کے ادارے میں اگر ڈسپلن اور خود احتسابی کا نظام موجود ہے تو 530 ارب روپے کی کرپشن کرنے والوں کا احتساب کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس سوال کا بھی جواب آپ کو پتہ ہے. یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے، یہ میری آپ کی. وی ڈنٹ میک دس اپ. اور اس نے آئی ایم ایف کی اس رپورٹ نے بالکل صاف صاف بولا ہے کہ جی 6% از a loss because of corruption because of the elite. انہوں نے لکھا ہے، لکھ کے دیا ہے آپ کو. اور اس کے بعد جو صحافی، coming back to the earlier point جو کہ جبران نے کیا تھا، جو صحافی اب بھی ہر دن اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے ذہن میں ایک بیریئر بنا لیا ہے کہ بس جی اس بارے میں بات نہیں کرنی ہے. روٹی کپڑا مکان کہنا آسان ہے لیکن ڈیلیور کرنا مشکل ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ ابھی بھی اس آئی ایم ایف رپورٹ کو اگنور کر رہے ہیں تو اٹس ایٹ یور اون پیرل. آپ کرتے رہیں. دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا پہلے پولیٹیکل لیڈرز کو جیل میں نہیں ڈالا گیا؟ آپ خود دیکھ لیں کہ پچھلے پولیٹیکل لیڈرز جیل میں جا کر کتنی جلدی باہر نکلے ہیں اور ان کو کیا کیا فیسلٹیز ملی ہیں اور اس والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور اگین بہنوں کو مارا جا رہا ہے، یہ لکھا ہوا ہے. فیملی ممبر جیل میں ہیں. بالکل صحیح. وہ کہاں ہیں ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز؟ اور اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے نا کہ اصل میں ان لوگوں نے سول سوسائٹی کو اتنا جکڑ لیا ہے کہ جو این جی اوز اور نان پروفٹس آپ کے نام پر بات کرتی ہیں، جن کو آپ کے نام اور حقوق کے لیے بات کرنی چاہیے، انہوں نے اپنے ہاتھ خود باندھ لیے ہیں ان کے ساتھ کام کر کے مل کے. اسی لیے تو گرانٹس آتی ہیں، کروڑوں روپے کی گرانٹس یہ آرگنائزیشن لیتی ہیں آپ کے نام کے اوپر کہ آپ کو اپلفٹ کریں گی، اور کام کرتی ہیں پھر ان لوگ کے ساتھ مل کر. اور اس میں بھی آپ کو، اس میں بھی ڈیفلیکشن ہے، اس میں بھی آپ کو سبٹرفیوج ہے، اس میں بھی آپ کو جو کور ایشوز ہیں جن کے اوپر بات کرنی چاہیے، جن سے ملک اپلفٹ ہوگا، ان کے علاوہ آپ کو باقی تمام باتوں کے بارے میں بات کرنے کا بولا جاتا ہے. اس یزیدی فوج اور حکومت کے خلاف جہاد واجب ہے. میں اس پہ اس لیے نہیں کامنٹ کروں گا کیونکہ
وہ آئی ایم ناٹ این عالم. لیکن دیکھیں یزیدی فوج اٹس اے یوفمزم, ٹھیک ہے نا, یہ ایک ایسا لفظ ہے جس میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فسطائیت اس لیول کی ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ یزید ہیں, اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ بات کہاں تک پہنچ گئی ہے. اور اگر میں اور آپ ایک دوسرے کو مسلمان کہتے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنا ہوگا. I need to, میرے خیال میں اگر آپ بلیو کرتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے اور اٹس ہیڈنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن, تب تو آپ خاموش بیٹھے رہیں. میری نظر میں اس لیے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ جب الیکشنز چوری ہوئے تھے تو وہ مور دین 2/3 میجورٹی تھی. آپ ماریں, پیٹیں, قتل کریں, بلیک بیگ آپریشنز کریں, ویڈیوز ریکارڈ کریں, ننگا کریں, لٹکائیں, ایکسٹریڈیشن کیسز جمع کروائیں, صحافیوں کو آف ایئر کروائیں. وہ کون ہے, ایک ARY کے صحافی تھے, کاشف عباسی. No one's heard of him. Unbelievable. ارشد شریف شہید کی طرف تو میں جا بھی نہیں سکتا ہوں. My mind will blow up اگر if I start talking about that. آپ لوگ کو لگ رہا ہے کہ ان الیکشنز کے بعد اب تک بیچ میں کچھ بھی نہیں ہوا ہے, اور جتنا خوف اور غصہ لوگوں میں ہے وہ بغیر کسی وجہ کے نہیں. میرے 100 دوست ہیں میرے فیس بک کے اوپر جو کہ میرے ساتھ پاکستان میں جرنلزم کر رہے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی زبانیں نہیں تھکتی تھیں اپریشن کے بارے میں بات کرتے وقت. ہاتھا پائیاں ہوئی ہیں, لڑائیاں ہوئی ہیں, ہم لوگ کی دوستیوں میں ہوئی ہیں. ان میں سے 85% نے نہ ایمان والے کیس پر بات کی ہے, نہ نورین خان والے کیس پر بات کی ہے, نہ الیکشنز کے بارے میں بات کری ہے, نہ 26-27 امینڈمنٹ کے بارے میں بات کری ہے. کون سی صحافت بھیا؟ اور صحافت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک اسپیکٹیٹر کے طور پر دیکھ کے بات کرتے رہیں. نہیں, ایونچولی جب آپ ایک ڈیسیجن لیتے ہیں کہ میں اس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں, وہ بھی گیٹس یو انوالو. کیونکہ آپ نے اگر ایک ٹاپک سلیکٹ کیا ہے تو اس ٹاپک کا سلیکشن ہی از این ایکٹ آف بائس. برائی نہیں کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایک صحافیوں کے ناطے ایک سوال کرتے ہیں تو آپ کی نظر میں اس سوال سے جو جواب آتا ہے, میری نظر میں اس سے سوسائٹی اپلفٹ ہوتی ہے. میری تو جرنلزم یہی تھی, اسی لیے میں جوتے کھا کر آ گیا واپس. اس زمانے میں کراچی میں تھا تو یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی, لیکن میری تو آدھی زندگی صرف اسی چکر میں گزری کہ میری فوج کو کچھ نہ کہو, میری فوج کو کچھ نہ کہو, میری فوج کو کچھ نہ کہو. ہاتھا پائیاں ہوئی ہیں, لڑائیاں ہوئی ہیں, پٹا ہوں میں لوگوں سے صرف اس چکر میں, اور پیٹا بھی ہے, پٹا زیادہ ہوں کہ فوج کو کچھ نہ کہو. اور اب پچھلے 2-3 سال میں تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا ہے, سب کچھ میرا جو ایک مائنڈ سیٹ تھا وہ چینج ہوتا جا رہا ہے. اگر آپ نے پچھلے 2.5-3 سال کو اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں جو ہوتا جا رہا ہے, تو میں اور آپ وہ مینڈک ہیں جو کہ اس پتیلی میں آہستہ آہستہ ابال پہ آ رہے ہیں. اب یہ آپ کے اور میرے اوپر ہے کہ ہم نے اسی پتیلی کے اندر ابل کر ختم ہونا ہے یا پتیلی سے باہر آنے کی کوشش کرنی ہے.